زور کے بعد سے آپ لوگ تشریف فرما ہے اور تقریباً کوئی 2:30 بجے کے قریب میں بھی یہاں موجود تھا، آ گیا تھا۔ علماء نے اپنے اپنے وقت پر اپنی حاضری پیش کی ہے۔ نقیب محفل عرفان رازی صاحب سے نقابت کے جو دکھائے ہیں، علامہ ساجد ندیم صاحب سے بھی خطاب فرمایا ہے۔ میری خوش بختی یہ ہے کہ حضرت قبلہ پیر صاحب کی موجودگی کی برکت لیتے ہوئے ہم اس مدرسے میں جو آپ کے ہی اشارہ، ایمان اور ارشاد پر قائم ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ اس دور زوال میں خانقاہوں کو جو سب سے بڑا فریضہ انجام دینا چاہیے وہ ہے تدریس، وہ ہے قرآن کی تعلیم۔ اور میرے خیال سے 20 سے اوپر مدارس اس وقت حضرت قبلہ پیر سید سلطان علی شاہ صاحب مدظ اللہ کی زیر نگرانی سبحان اللہ چل رہے ہیں، اور ہر جگہ قرآن مجید کا نور تقسیم کیا جا رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو سب پیچھے والے تھا جب 4-5 بچے نہ تھے کھپ پر کافی زیادہ گزشتہ دنوں کوئی مہینہ ہو گیا قاری ضمیر سلطانی صاحب کی والد گرامی کے ختم وہاں بھی شہدائے کربلا علیہ رضوان کے عنوان سے کافی مسکین کے حاضری تھی۔ وہیں پر قبلہ کی طرف سے مجھے حکم ملا آپ کے ہونہار شاگرد اور آپ کے بڑے باوفا اور مخلص مرید حضرت علامہ حافظ قاری غلام عباس صاحب سلطانی نے یہ محفل نکال آپ کے جتنے بھی احباب اہل علاقہ ہے سب مبارکباد کے مستحق ہیں۔ اور یہ خوبصورت چہرے جو مدارس کے 25 کے قریب طلباء یہاں پر موجود ہیں۔ ایک چھوٹے سے بچے کو میں نے دیکھا جس وقت میں آیا تو وہ ہمارے کمرے میں آیا، میں نے کہا تمہارا کیا نام؟ اس نے اپنا نام بتایا، ایسی میں نے کہا تم کیا کر رہے ہو؟ کہنے لگا کہ جی میں پڑھتا ہوں۔ میں نے کہا تم کیا پڑھ رہے ہو؟ کہ جی میں حفظ کر رہا ہوں۔ میں اپنے ذوق شوق کی وجہ سے برکت لینے کے لیے پوچھ رہا تھا، ذرا سمجھ یہ عجیب بات ہوگی کہ مسجد کو دیکھ کر یہ اتنا بڑا ادارہ یہ چیزیں۔ قاری صاحب نے مجھے بتایا کہ جب میں یہاں آیا زری ایک دریک کا درخت تھا تو فقیر نے فرمایا کہ یہاں بیٹھ اللہ نے رنگ لگائے۔ یہ قبلہ کی توجہ ہے اور قبلہ قاری صاحب کی انتھک آپ نے اس گلشن کو آباد کیا ہے، اس کی آپ جاری کر رہے ہیں، اس کے پھولوں کو آپ نکھار رہے ہیں اور آپ کو آواز بھی میری پہنچ رہی ہے۔ میں شور کا قائل نہیں ہوں، خط ڈالنے کا قائل نہیں ہوں، بے محل شور کا قائل نہیں ہوں۔ چند باتیں ہوں سنیں، حضرت کی زیارت کریں اور اس کے بعد پھر کے اپنے کام جاؤ اپنے کام جاؤ۔ جتنا وقت آپ کو آپ کچھ بھی نہ کریں پھر بھی اللہ کی رحمت نازل کچھ بھی نہ تو پھر بھی رحمت نازل ہوگی۔ یہ تو مشہور روایت ہے کہ تنزل الرحمن کا ذکر صالحین، کہ رسول کی بات نہیں ہو رہی، اہل بیت کی بات نہیں ہو رہی، اصحاب کی بات نہیں ہو رہی۔ فرمایا جہاں اللہ کے نیک صالح بندوں کا ذکر ہوتا ہے اس جگہ بھی رب کی رحمت کو نزول ہے۔ تو جب صالحین کا ذکر قابل نزول باعث نزول رحمت ہے صالحین کا،
تو پھر اصحاب کی کیا بات ہے؟ اصحاب کا ذکر نزول رحمت کا باعث ہے، تو پھر اہل بیت کی کیا بات ہے؟ اہل بیت کا ذکر نزول رحمت کا باعث ہے، تو پھر رسول پاک کی بات کیا ہوگی کہ جن کی وجہ سے ساری کائنات اللہ کے نور سے منور ہو۔ تو میں بچوں کی بات کر رہا ہوں، ان خوبصورت چہروں کو، ان اماموں کو دیکھ کر یہ خوش نصیب ہیں، یہ مبارکباد کے مستحق ہیں۔ اللہ کے فضل اس کے کرم سے میں نے خود پڑھا ہے، باقاعدہ پڑھا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو اس پہ یہ اہل علم میں آپ بھی صاحب سامنے کیا بات کریں گے، کچھ نہیں کریں گے کہ تہذیب سے میں 8 سال پڑھا کراچی اور ٹھیک پڑھا اللہ کے فضل سے اس کے کرم سے۔ میں بات آپ کو فکر اس لیے کر رہا ہوں کہ ان چہروں کو اور ان طالب علموں کو حکیم سمجھنا اور ذہن میں حقارت لانا، یہ صرف اس شخص کے ذہن کی بات ہوگی جو بدبختی کا مستحق ہے، ورنہ یہ وہ ہے۔ لیکن بہتر کون ہے؟ یہ گریڈ کلاس 19 ہے، یہ گریڈ 19 میں یہ 19ویں رینک کا آدمی، یہ 20ویں رینک کا آدمی، 18ویں رینک کا آدمی، 21ویں رینک کا آدمی، ساری مسائل بچا جو اللہ نے نعمتیں دیے ہیں، ہر ایک کا مقام ہے۔ ہم انکار نہیں کرتے، انکار کرنا بھی نہیں چاہیے، لیکن حضور سے پوچھے کہ یا رسول اللہ آپ کو کون پسند ہے؟ یہ تو دنیا داری ہے جو ہے، تو حضور کریم علیہ السلام نے فرمایا خیرکم، تم میں سب سے بہترین وہ ہے، بہترین کون ہے، اچھا کون، شان کس کی، مرتبہ اور مقام کس کا ہے۔ وقت تھوڑا ہے، میں تھوڑے سے وقت سے ہی بات ہی ہوگا، کوئی جس طرح خصوصی خطاب ہوتا ہے گھٹنے والا نہیں، جب پیر صاحب بھی تشریف لا چکے ہیں، بس جب آپ تشریف لائیں اب دعا ہی ہونی چاہیے، لیکن چند کلمات جو کہ آپ کی اجازت سے عرض کر کے اجازت دے رہا ہوں۔ خیرکم، تم میں بہتر کون ہے؟ فرمایا خیرکم، تم میں بہتر وہ ہے من تعلم القرآن، جس نے قرآن کی تعلیم حاصل کی، وعلمہ، اور دوسروں کو قرآن کے زیور سے آراستہ کرنا۔ قرآن کی تعلیم دے، جس نے قرآن سیکھا اور سکھایا، اور آپ خوش بخت ہیں کہ ایک ایسا استاد آپ کے بچوں کا معلم ہے جس نے سیکھا ہے اور جو سیکھنے کے بعد سکھا رہا ہے، اور حضرت کی توجہ اور ان کی سرپرستی میں یہ ادارہ جو ہے وہ اپنی منزل کی طرف رواں ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت مصطفیٰ۔ ایک بات اور کروں گا، وہ یہ ہے کہ بھائی نے نعرہ لگایا، مجھے ایک بات یاد آئی۔ اچھا وہ چھوٹے بچے والی بات میری رہی، اس نے کہا میں پڑھتا ہوں، میں نے کہا کیا پڑھتا ہوں؟ میں قرآن پڑھتا ہوں۔ تو میں یہ خیالات میں یہ سوچنے لگا، اپنے طور پہ سوچنے لگا کہ حضور کریم علیہ السلام نے طالب علم کی شان کتنی بلند، بظاہر ان کو بیٹھنے کے لیے چٹائی بھی میسر نہیں ہوگی، بظاہر بیٹھنے کے لیے چٹائی بھی میسر نہیں ہوگی، لیکن مقام اور رتبہ ان کا یہ ہے کہ جو دین کا طالب علم ہوتا ہے، رب کے معصوم فرشتے اس کے اکرام کے لیے اس کے قدموں کے نیچے اپنے پر پہ جاتے اہلیان علاقہ چک سنگو کے رہنے والے، چودرہ کے راما ڈویہ کے رہنے والے، پوری دنیا کے رہنے والے، اگر طالب علم کی شان نظر نہ آئے تو کوئی بات نہیں ہے، رب نے ان کی شان اتنی بلند کی ہے کہ فرشتے جو معصوم عن خطا ہو، اندازہ کریں ان کی ڈیوٹی یہ ہے کہ تم ان کے قدموں کے نیچے اپنے پر بچھا دو کہ وہ میرا دین سیکھ رہے ہیں، اپنے سینے میں محفوظ کر لیں۔ پھر اس کی
کی مقام اور شان ہے. بھائی جان بات میرے ذہن میں آ رہی ہے. ہم قرآن پڑھیں، قرآن پڑھیں. یہ جو فتنہ اور فساد ہے، جو عنوان ہے، میں نے چند باتیں صرف عرض کر دی، میں نے پہلے کہا ہے اس پر اجازت دے رہے ہیں. یہ ختم نبوت کانفرنس ہے. تو ختم نبوت حضور کریم علیہ السلام آخری نبی ہے. کسی شکل، کسی معنی میں، کسی وقت بھی حضور کے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا. کسی نئے نبی کی پیدائش نہیں ہو سکتی. کوئی شخص نیا نبی نہیں بن سکتا. یہ مسلمانوں کا متفق علیہ ہے. اس میں پھر جو دوسرے لوگ جو خدا نخواستہ اس عقیدے کے منکر ہیں، ان کو قادیانی کہتے ہیں، جو نبوت کا انکار کرتے ہیں، وہ لوگوں کے ذہن میں استحالہ پیدا کرتا ہے کہ جناب حضرت عیسیٰ علیہ السلام حضور کے بعد نہیں آئیں گے، وہ حضور کے بعد ہی تو آئیں گے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام با حیات مسیح مسلمانوں کا عقیدہ ہے. یا تو حیات مسیح نہ مانو، اگر ان کو مانتے ہو تو پھر حضور کو آخری نہ مانو، وہ حضور کے بعد آئیں گے. اگر ان کو آخری مانتے ہو تو پھر ان کو زندہ نہ مانو. اس طرح کے اگلے اور عوام لوگ ہوتے ہیں ان کو گمراہ کرنے کے لیے. رات کو کسی کا ٹیلی فون آیا کہ وہ امریکہ میں کسی شخص نے ایسے کر دیا، ایسے ہو گیا. ٹیلی فون پہ مسئلے حل نہیں ہوتے کہ آپ جی 5 منٹ میں نے کہا 5 منٹ میں تجھے کچھ سے بات کرتے ہو اگر ذرا سوال کی بات کرے. اس لیے دین کو پڑھیں، دین کے ساتھ جڑیں، اپنے بچوں کو دین پڑھائیں تاکہ کل جب ہم اس دنیا میں نہ ہوں تو ان کے پاس باقی ان کے مقدر میں رب نے جو لکھا ہے وہ تو ملے گا. لیکن قرآن کا نور اگر ہوگا تو نزع کے وقت یہ سورہ یاسین تلاوت کرنے کے قابل ہو جائے. خوش نصیب ہے یہ بچے، خوش نصیب ہے ان کے والدین جو ان کو پڑھا رہے ہیں، اور خوش نصیب ہے وہ اساتذہ جو ان طالب علموں کے اندر نور مصطفیٰ کو منتقل کر رہے ہیں. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام حضور کے بعد ہی آئے، پہلے آ چکے. حضور کریم علیہ السلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی آسمان پر اٹھائے جانے کے 571 سال کے بعد آپ پیدا ہوئے. اس لیے جو سنہ عیسیٰ ہم کہتے ہیں کہ حضور کی جو ولادت ہے 571 وہ آپ پیدا ہوئے. تو 571 سال کے بعد عیسیٰ علیہ السلام جو اٹھے آسمان پر گئے تو ان کے 571 سال کے بعد حضور پیدا ہوئے. پھر قیامت سے پہلے حضرت عیسیٰ تشریف لائیں گے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام حضور کے بعد نبی نہیں. ہاں میں بیان کر رہا ہوں، وہ بعد میں آئے. پہلے نبی ادھر میری طرف دیکھیں، وہ پہلے نبی بن چکے، وہ پہلے نبی ہو چکے. حضور کے ولادت کے بعد، حضور کے اعلان نبوت کے بعد، حضور پر نزول قرآن کے بعد وہ نبی نہیں بنیں گے، وہ پہلے نبی بن کے تھے. میرا اشارہ سمجھ آ رہا ہے؟ نبی بن کے تھے، آسمان میں اٹھائے جا چکے ہیں، قیامت تک وہ رہیں گے. قیامت سے پہلے وہ دمشق کی مسجد کے مینار پر فجر کے وقت نازل ہوں گے، اتارے جائیں گے، اور وہاں جب وہ نازل ہوں گے اس مسجد میں جو امام ہوگا اس کا نام امام مہدی علیہ السلام، جو حضور کی اولاد ہوگا. یہ ختم نبوت کانفرنس اور شہادت شہدائے کربلا کا یہ جو عنوان ہے یہ کتنا حسین ہے کہ نبوت کی حفاظت رب کائنات نے اس طرح سے کر دی ہے کہ وہ بعد میں آئیں گے، لیکن وہ آ کے یہ نہیں کہیں گے کہ لا الہ الا اللہ، عیسیٰ روح اللہ، عیسیٰ کلمہ اللہ، یہ نہیں کہیں گے. وہ بھی یہ کہیں گے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. حضور ایک بڑی زبردست بات یاد ہے، بڑی پیاری بات آپ یاد آ. حضرت عیسیٰ صاحب کے بڑے مناسب قادیانی کے ساتھ غلام قادیانی سب کو پتہ ہے کہ ان کی ایکٹیویشن کوئی انہوں نے کی. فرمایا یہ پوری دنیا کا ویزا اس کے پاس ہے. مرزا غلام قادیانی کہتے ہیں
یہ آتا جاتا ریکارڈ ہوتا ہے، اور آپ نے فرمایا تھا کہ لکھ لو. صرف آپ کو سمجھانے کے لیے کروں میں ایک دفعہ بھی کوشش کروں گا کہ آپ کو نہ بولوں کہ آپ سمجھا، صرف متوجہ ہو کے اس کو سمجھا. جہاں طبیعت چاہے تو جھوٹ کے چھوڑ کی ضرورت نہیں ہوتی، لیکن تاکہ یہ بات تھوڑا سا وقت سے یہ بھی خوبصورتی کے ساتھ گزرے. بہتر بہتر کا ذرا دیکھنے انداز سے فرمایا کہ لکھ لو کہ مرزا غلام قادیانی دنیا میں نہیں رہا، پھرتا رہے گا، لیکن یہ حضور کی بارگاہ میں مدینہ منورہ میں حاضر روزہ رسول پر نہیں جا سکتا. اور وہ نہیں گیا، وہ نہیں جا سکتا. کسی نے کہا کیوں؟ فرمایا اس لیے کہ حضور نے ارشاد فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ عیسیٰ میرا بھائی ہے، وہ میرے بعد آئے گا، ایسے ایسے زندگی گزارے گا، امام مہدی کے پیچھے نماز پڑھے گا، پھر کافر آزاد جہاد کرے گا، شریف کو توڑ دے گا، خنزیر کو قتل کرے گا، اور اس کے بعد میرے روزے پر آ کر حضور فرماتے ہیں میری قبر میں آ کر مجھے سلام کرے گا. جو سلم علیہ وانا ارتہ، وہ مجھے سلام کرے گا، میں خود اس کے سلام کرتا ہوں. میں خود اس کے سلام کا جواب دوں گا. یہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد، اور یہ بدبخت چونکہ چھوٹا ہے اس لیے یہ وہاں نہیں جا سکتا، وہ نہیں جا سکتا. تو حضرت عیسیٰ بعد میں آئیں گے، بعد میں نبی پہلے سے بنے. ایک بات، وہ نئے نبی بن کے نہیں آئیں گے. دوسری بات، وہ اپنی شریعت نافذ نہیں کریں گے. تیسری بات، وہ کلمہ اپنا نہیں پڑھوائیں گے، نہ خود پڑھیں گے. چوتھی بات، وہ حضور کا ہی کلمہ پڑھیں گے. اس لیے امام مہدی انوائٹ کریں گے، دعوت دیں گے حضرت عیسیٰ کو. چونکہ فجر کا وقت ہوگا، اس طرح عام طور پر کوئی امام آتا ہے نا، کوئی خطیب، تو کہتے ہیں حضرت کسی نماز پڑھو، حضرت کسی ہے نا ایک احترام. حضرت امام مہدی کہ تشریف لائے اور آپ مصلی امامت پر فائز ہوں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے میں آیا ضرور، لیکن حضور کی غلامی میں ہی زندگی گزاروں گا، تیرے آپ کے پیچھے نماز پڑھوں. کیونکہ حضور کی غلامی دین اور دنیا میں برکت کا سبب ہے. میں نے جو آیت پڑھی اس پہ دو باتیں کر رہا ہوں اور بہت اختصار کے ساتھ بات کو سمجھ. اہدنا الصراط المستقیم، آپ مجھے کہتے اور بھی آیات ہیں ختم ہوتے ہوگی، مجھے اللہ کا شکر ہے 4 آیات تو یاد آتی، لیکن یہ وہ آیت میں نے آپ کو پڑھائی، آپ کو سنائی، آپ کے سامنے پڑھی، جس میں سے ہم میں سے ایک بچوں کو بھی پتہ ہے اہدنا الصراط المستقیم. کبھی اگر آپ سے کوئی پوچھے کہ آپ مسلمان ہونے کے ناطے سے ختم نبوت آپ کے پاس کیا دلیل ہے؟ اہدنا الصراط المستقیم. کیسے؟ عاصم الاحول امام طبری جلیل طبری نے لکھا، ابو العالیہ سے روایت کرتے انہوں نے فرمایا اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا الصراط المستقیم کیا ہے؟ فرمایا ہوا الصراط المستقیم ہوا رسول اللہ ہے اور صاحبہ ہو کہ صراط مستقیم محمد مصطفیٰ ہے اور صدیق اکبر اور فاروق حضور کے دونوں صحابہ ہیں. اور اسی جگہ نے کہا کہ صراط مستقیم مصطفیٰ ہے، صراط مستقیم حضور کے صحابہ ہیں، صراط مستقیم حضور کا خانوادہ اور اہل بیت اطہار ہیں. حضور صراط مستقیم کو خود متعین فرما کر چلے. اس کے علاوہ اور کوئی اور دین نہیں ہے. اور آیت مبارکہ جو ختم نبوت پر بہت ہی معروف آیت مبارکہ ہے، کیا خوبصورت انداز ہے. ما کان ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین. محمد مصطفیٰ تم میں سے مردوں میں سے کسی کے باپ اور لیکن وہ اللہ کے رسول ہیں اور نبیوں کے آخر ہیں، نبیوں کے خاتم ہیں. یہ خاتم کی قرآن دو طرح پڑھ جاتے ہیں، خاتم خاتم دونوں طریقے سے. اگر خاتم ہے اور خاتم ہے تو میں نے کیا فرمایا خاتم خاتم ختم کرنے والا، آخری بھی مصطفیٰ ہے اور نبوت کا دروازہ بھی
مثال حضور نے عطا فرمایا میری مثال ایسے ہے جس طرح ایک محل کوئی بنا رہا ہو، سبحان وہ اللہ، محل کمپلیٹ ہو جائے، مکمل ہو جائے، ایک ہی جگہ بیچ میں رکھی ہو اور لوگ آ کر کے یار مکان تو بڑا اچھا بنایا ہے، یہ ایک اینٹ اگر لگ جائے نا، یہ ایک ٹائل لگ جائے، یہ ایک اینٹ لگ جائے تو یہ سوراخ بند ہو جائے تو یہ مکمل ہو جائے۔ فرمایا وہ آخری اینٹ نبوت کے مکان میں میں محمد مصطفیٰ۔ اور اگلی بات کر کے میں خطاب کو سمیٹ رہا ہوں، پھر کبھی اللہ نے موقع دیا انشاءاللہ تعالیٰ تو پھر کبھی حاضری دیں گے، اللہ کوئی انتظار نہیں کرنا چاہتا۔ دوسری بات یہ کہ حضور اللہ نے فرمایا محمد مصطفیٰ تو مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں۔ یہ میلاد کے موقع پر بتانے والی بات ہے، اس وقت آگئی چونکہ نبوت کے ساتھ مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں۔ حضور کو رب نے نرینہ اولاد عطا فرمائی، لیکن نرینہ اولاد بڑی دودھ کی عمر میں حضور کے جو نرینہ بچے تھے بیٹے دودھ کی عمر میں ہوتے، حضرت قاسم فوت ہوئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے بیٹے قاسم، تو حضرت خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا رونے لگنے، تو حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روتی کیوں ہو، اس کی کفالت جنت نے ابراہیم اور حاجرہ کر رہے ہیں۔ بچپن میں حضور کے بیٹے قاسم، حضرت قاسم بھی بہت ہوئے، حضرت ابراہیم بھی بہت ہوئے، حضرت عبداللہ بھی بہت ہوئے، حضرت طیب اور طاہر، انہی کے القابات آتے ہیں۔ یہ آپ کے بیٹے بچپن میں ہی بہت ہوئے، بالغ نہیں ہوئے، دودھ کی عمر میں بہت ہوئے، بالغ کیوں نہیں ہوئے؟ ختم نبوت کی وجہ سے، ختم نبوت کی وجہ سے۔ کس طرح ختم نبوت؟ اللہ فرمایا کہ اگر حضور کو اللہ نرینہ اولاد نہ دیتا تو جس طرح آپ دیکھ رہے ہیں اس زمانے میں لوگ حضور کی ذات کی طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں دوسرے مذاہب کے لوگ، تو وہ کہتے دیکھیں آپ کے نبی کے بیٹے ہی نہیں ہوئے، اللہ نے بیٹے دیے، بیٹے نہیں، بیٹے بھی دیے، بیٹے بھی دیے، بیٹے بھی دیے، بالغ بیٹے نہیں، کیوں نہیں ہوئے؟ فرمایا اگر بالغ ہوتے ہیں جو لوگ حاضر ہیں اس وقت میری بات سماعت کر رہے ہیں، اگر بیٹے حضور کے بالغ ہوتے، اگر بیٹے بالغ ہوتے، اگر بیٹے بالغ ہوتے یا وہ نبی ہوتے یا وہ نبی نہ ہوتے، بات پہنچی؟ خود حضرت ابراہیم جو حضور کے ساتھ حضرت خالیہ کنکیہ کے بدر سے مجھے کئی دفعہ جنت المقیم ان کی مزار مقدس پہ حاضری کا شرف حضرت خالیہ کے بدر سے، تو حضور نے فرمایا لو عاش ابراہیم لکان نبیہ، اگر ابراہیم میرا بیٹا زندہ ہوتا تو رب اس کو نبوت سے سرفراز کرتا۔ جب کے بیٹے ہوئے بالغ ہوتے، دو باتیں تھیں، یا بیٹے نبی ہوتے یا نبی نہ ہوتے۔ اگر بیٹے حضور کے نبی ہوتے بالغ ہوتے پھر حضور آخری نہ ہوتے۔ شکر ہے جس سے بات اگر بیٹے بالغ ہوتے نبی ہوتے تو پھر حضور آخری نبی نہ ہوتے، وہ بیٹا آخری نبی نہ، اور اگر حضور کا بیٹا بالغ ہوتا اور نبی نہ ہوتا، یہ ذات مصطفیٰ میں ایک ہوتا۔ سلیمان علیہ السلام کا بیٹا داؤد علیہ السلام کا بیٹا سلیمان نبی ہے، ابراہیم علیہ السلام کا بیٹا اسحاق نبی ہے، اسحاق علیہ السلام کا بیٹا یعقوب نبی ہے، یعقوب علیہ السلام کا بیٹا یوسف نبی ہے۔ تو دیگر انبیاء حضور پر فخر کرتے، ان کو فضیلت حاصل ہوتی، حضور پر کہ دیکھیں بیٹا آپ کا بھی ہوا، بیٹا ہمارا بھی ہوا، آپ کا بیٹا نبی نہیں ہوا، ہمارا بیٹا نبی ہو گیا۔ دیگر نبیوں کے بیٹے نبی ہوتے، حضور کا بیٹا نبی نہ ہوتا، ان کو حضور پر فضیلت ہوتی۔ اب حضور کو فضیلت رب نے اس طرح کی بیٹے دیے بالغ نہیں ہوئے، تاکہ نبی اگر ہوں گے تو حضور آخری نہیں ہوں گے، نبی نہیں ہوں گے، ان کو فضیلت ہوگی۔ فرمایا حبیب بچپن میں ہی ان کو اپنے پاس بلائیں گے، اعتراض کا منہ بھی بند کریں گے اور
گرامی رہتے کہ جب حضور کی اپنی سگی سنوی نسلی اولاد کو رب نے نبوت نہیں دی تو سچے کھڑے بندہ اٹھے تھے کہ میرے بڑی نادر اس سے بڑا بدبخت اور بددین اور گمراہ کوئی نہیں ہے. رب نے اپنے محبوب کی ختم نبوت کی خود حفاظت فرمائی. اب بیٹے نہیں ہے. اور آخری بات کر کے جو دوسرا ہوتا ہے دو باتیں کر کے اس میں آپ سے اجازت دے رہا ہوں, اس کے بعد نماز بھی پڑھیں گے انشاءاللہ. وہ یہ ہے کہ بیٹے نہیں ہیں, بالے ہوئے لیکن بالے نہیں. ذرا غور فرمائیے, ادھر شہادت بھی ہے اور شہادت بھی دو قسمیں, شہادت جاہلیہ, شہادت سری. لقد میں دو تین لائنوں میں بیٹھے رہو صرف گھڑے خلاصہ. شہادت جاہلیہ جس میں خون نکلے, جسم کا حصہ کٹے, زخم لگے, خبر مسل یہ جاہلیہ. اور شہادت سری کہ جس میں پتہ نہ چلے اندر یہ شہادت سری. شہادت جاہلیہ میدان جنگ, شہادت سری زہر سے بندہ بولتا, پیٹ کے درد سے بولتے, سر کے درد سے بولتے, دیوار کے نیچے آپ کے بولتے, ایکسیڈنٹ سے بولتے, ڈوب کے بولتے. طالب علم پھر خدا نے دیکھے بات کے ساتھ طالب علم جو راہ ہے طلب علم راہ میں حد سے نکلا ہوا ہے. کوئی کہاں کا رہنے والا ہے, کوئی کہاں کا رہنے والا ہے, مدرسے میں پڑھ رہے ہیں. یہ بچہ دین کی طلب میں راستے میں فوت ہو جائے, رب کائنات نے فرمایا اس کو عام فوت کی نہ کہو, اس کو شہادت کا رتبہ میں عطا کروں. تو شہادت سری جو زہر قرآن کے ساتھ مشہور ہے, اسی لیے حضور کے ساتھ ہر نعمت موجود ہے, ہر نعمت موجود ہے. اس نعمت کے ساتھ شہادت بھی موجود ہے. ایک چھوٹی سی بات آپ کو بیان کروں, اذان بڑا مشہور بات ہے. لوگ پوچھتے رہتے ہیں کہ حضور نے اذان دی ہے کہ نہیں, حضور نے کبھی اذان نہیں دی, حضور نے اذان دی ہے یا نہیں. تو اس کا جواب یہ ہے کہ حضور نے اذان دی ہے. ایک آدھ مرتبہ حضور نے سفر کے دوران اذان دی ہے. باقاعدہ حضر میں مسجد نبی باقاعدہ رہنے کے رہائش کی جگہ پر قیام اذان نہیں دی. اس کا راز علماء نے یہ بیان کیا کہ اذان میں مؤذن کیا کہتا ہے, حی علی الصلاۃ, آ جاؤ نماز کی طرف. بندہ کہے ہون گئے جی, اے طرف تول لما جی, اے لے لما جی, حل چلا لما جی, اے دان کھول لما جی, اے پانی پلا لما جی, پانی پی. کچھ نہ کچھ مصروفیات زندگی میں ہوتی. کبھی ایک حرکت رہ گئی, کبھی رہ گئی, کبھی نماز رہ گئی, بات رہ پڑی, کچھ نہ کچھ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا. اب اگر حضور آواز دے اور بندہ کہ میں یہ کام کرا تو کافر ہو جائے اسی وقت کہ تو حضور کے بلانے پہ آیا کر. اس لیے علماء نے کہا کہ اذان جو ہے حضور نے سفر سے دی بندے محدود سے, تاکہ اذان کو حضور کے ذات اقدس میں ہونے کا شرف نصیب ہو. یہ تب سنت ہو. یہ میں نے مثال دیا. اب شہادت ہر بندہ جو اللہ کے راستے میں جان دیتا شہید ہوتا ہے, تو وہ شہادت کی نعمت بھی حضور کی ذات میں ہونی چاہیے, ہو نہیں سکتی. اس لیے کہ اللہ نے فرمایا بایا ہو جا سکا الناس, حبیب لوگوں سے ہم آپ کی حفاظت کریں گے. حضور قتل نہیں ہو سکتے تھے, شہید نہیں ہو سکتے, میدان جنگ میں مارے نہیں جا سکتے, شہید نہیں ہو سکتے. شہادت سری حضور کی ذات میں ہوئی. خیبر کے موقع پر عورت نے آپ کو زہر, لیکن لقمہ ایک کھایا, زہر اترا, اثر محسوس کیا. دوسرا لقمہ بول پڑا, حضور مجھے نہ کھانے میں زہر آیا. تو پہلا لقمہ بولتا تھا, تو پہلا اسی لیے تاکہ وہ زہر جس نے مصطفیٰ میں حکمت الہی ہے کہ وہ داخل اس عورت نے کہا کہ نبی ہوں گے تو یہ زہر سے نہیں مرے. زہر آیا, شہید نہیں ہو سکتے تھے اسے کہ اللہ حفاظت کرتا ہے. بہت میں زخم لگے, دندان مبارک کا حصہ شکست کا ہوا, خون نکلا, شہادت کی خبر مشہور ہوئی, لیکن شہید ہو نہیں سکتے تھے.
ہوتے ہوئے بیٹے اور فرمایا حسین مجھ سے ہے، میں حسین سے، ان کی شان اور عظمت ساری زندگی اپنے اندر بجائے یہ کہ آپ صاحب مجھے پرچی دیں، میں آپ سے اجازت